السلام علیکم، میں ڈاکٹر جام محمد نوید الرحمان ہوں۔ ناظرین، ہماری روزمرہ زندگی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے اور بہت سارے تجربات ہمیں ملتے ہیں۔ خاص طور پہ مختلف انسانی رویوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ کبھی وہ بہت اعلیٰ ہستیاں بھی ہم سے ملتی ہیں اور کبھی ہماری زندگی کے سفر میں انسانیت ہمیں تنزلی کی شکل میں بھی ملتی ہے، اور یقیناً انسانیت تو احساس کا نام ہے۔ جس طرح اردو کی عظیم ادیبہ محترمہ بانو قدسیہ فرماتی تھیں، جو رشتے ہیں وہ احساس سے بنتے ہیں، ورنہ رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانوروں کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا چند دن قبل۔ میں نے فیملی کے ساتھ بہاول نگر جانا تھا۔ میرا سسرال بہاول نگر ہے، اور میرے جو ایک بردر ان لا ہیں وہ مانچسٹر انگلینڈ سے کافی سالوں کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ بہاول نگر تشریف لائے تھے۔ چونکہ وہ مختصر عرصہ کے لیے آئے تھے تو میں نے طے کیا کہ ان کو اس ویک مل کے آئیں۔ اتوار کی چھٹی ہے اور سوموار کی ایک لیو لے کے ان کو ملنے جایا جا سکتا ہے۔ تو طے پایا کہ ہفتہ شام ہم یہاں سے نکلیں گے۔ کچھ 7-8 گھنٹے کا سفر ہے رحیم یار خان سے بہاول نگر جانے کا، یقیناً کافی لمبا سفر ہے۔ تو طے پایا کہ ہفتہ شام ہم یہاں سے نکلیں گے، تو میں ہفتہ شام فیملی کے ساتھ رحیم یار خان میں جو لاری اڈا ہے وہاں پہ پہنچا، خانپور اڈا۔ تو ہم نے اے پی وی پہ سیٹیں بک کروائیں۔ اے پی وی جو کہ 7 سیٹر ہوتی ہے، اس کی درمیانی جو 3 سیٹیں ہیں وہ ہم نے بک کروائیں، چونکہ درمیان والی 3 سیٹیں کشادہ ہوتی ہیں اور آپ 2-3 بچوں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ کھل کے بیٹھ سکتے ہیں، تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو وہ 3 سیٹیں میں نے بک کروائیں۔ اب کچھ دیر بعد 2 مسافر اور آ گئے، تو 2 سیٹیں فل ہو گئیں، باقی 2 رہ گئیں۔ وہ کافی دیر بعد فل ہوئیں۔ 1 سے 1.5 گھنٹے کے بعد ایک مرد اور ایک خاتون آئے، اور ہمیں خوشی ہوئی کہ اب انشاءاللہ سواریاں پوری ہیں تو گاڑی چلے گی۔ تو انہوں نے ڈیمانڈ رکھی کہ اس آخری جو مرد اور خاتون تھے کہ ہم نے اب چلنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، کہ ایک سیٹ ہمیں اگلی دی جائے اور ایک درمیان والی دی جائے۔ چونکہ کافی دیر ہو چکی تھی تو میں نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں پچھلی سیٹ پہ چلا جاتا ہوں، اور وہ جو خاتون ہے وہ درمیان میں میری فیملی کے ساتھ بیٹھ جائیں گی، اور جو وہ مرد ہیں وہ اگلی سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے۔ اب شروع میں ہی ایک اور مسئلہ بھی پیش آیا کہ ہمارے جو بیگس تھے اور ہمیں جو سیٹیں دی گئی تھیں وہ نئی اے پی وی کی دی گئی تھیں، جبکہ جب ہم روانہ ہونے لگے تو ہمیں پرانی اے پی وی میں شفٹ کر دیا گیا۔ اور یہ وہ پرانی اے پی وی تھی جس کو ہم کچھ دیر پہلے دیکھ رہے تھے کہ ایک جو مکینک ہے اس کو سیٹ کر رہا ہے، اس کی وائرنگ وغیرہ۔ تو ہمیں اندیشہ تھا کہ اس نے بہرحال مسائل کریٹ کرنے ہیں۔ تو ہوا ایسے کہ 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک علاقہ ہے تاج گڑھ۔ تو تاج گڑھ روڈ جو ہے وہ وائڈر ہو رہا ہے، کھلا ہو رہا ہے، لہٰذا بن رہا ہے۔ تو اس راستے سے جب اے پی وی گزری تو ظاہر ہے دھکے لگنے سے اس کی وائرنگ پھر ڈسٹرب ہوئی، اور تاج گڑھ ہائر سیکنڈری اسکول کے آگے وہ اے پی وی جو ہے وہ رک گئی۔ اب میرے بچے جو کہ پہلے سے ہی بیمار تھے، محمد عثمان اور عرصہ بیٹی، عرصہ جو ہے وہ 1.5 سال کی ہے اور جو محمد عثمان ہے وہ 3 سال کا ہے، تو وہ دونوں بیمار تھے۔ بیٹی کو ڈائریا تھا اور بیٹا جو ہے وہ اس کو بھی بخار تھا، تو ان کی طبیعت زیادہ بگڑنے لگ گئی۔ ادھر سے گاڑی بھی خراب تھی، تو میں نے خاتون سے گزارش کی کہ آپ کائنڈلی اگلی سیٹ پہ چلے جائیں، اور وہ جو مرد ہیں وہ بالکل پچھلی سیٹ پہ چلے جائیں تاکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ واپس اپنی سیٹ پہ آ جاؤں۔ لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ اب میرے بچے جو تھے ان کی حالت بہت بری تھی اور وہ وومٹ بھی کر رہے تھے، اور اے پی میں عجیب سی صورتحال تھی۔ تو ظاہر ہے اس وقت بچوں کو میری ضرورت تھی، اور بچے بھی بار بار میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان بچوں کو دوائیاں دینی تھیں، اور بچے پیچھے بھی نہیں آ سکتے تھے، آگے بھی ظاہر ہے میچور بچے ہیں، تو میرا آگے جانا لازمی تھا۔ تو بہرحال میں نے گزارش کی ان کو، اور باقی تمام نے بھی، جو ہمارے ہم سفر تھے انہوں نے بھی کافی کوشش کی، لیکن وہ خاتون اور وہ جو مرد صاحب تھے ان کی طرف سے صرف ایک ہی سینٹنس بار بار سننے کو مل رہا تھا کہ سالو یور ایشو یور سیلف۔ اب بچوں کی صورتحال اس طرح تھی کہ 3-4 دفعہ یہ پلان بنا کہ ہم راستے میں ہی اتر جائیں اور واپس چلے جائیں، چونکہ سفر بہت لمبا ہے۔ لیکن میں نے پھر حوصلہ دیا فیملی کو کہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، یہ وقت آتا ہوتا ہے، تو یہ انشاءاللہ جلد گزر جائے گا اور ہم انشاءاللہ بچے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بچوں کو ہم نے دوا بھی دی اور دعائیں بھی دیں، اور یہ سلسلہ اگلے 2 گھنٹوں تک جاری رہا۔ تو اللہ کے خاص کرم سے ہم کوئی 4-1 گھنٹے بعد، 4.5 گھنٹے بعد ہم بہاولپور پہنچ گئے، نیازی اڈا اے پی وی پہ۔ اب یہاں پہ ظاہر ہے پورا سفر جو ہے وہ پریشانی اور اضطراب کا تھا، اور ایک انسانی فطرت ہے، بے حسی دیکھ کے ظاہر ہے کہ غصہ بھی آتا ہے۔ تو جب تمام لوگ اتر رہے تھے تو میں نے اترنے کے بعد جو فرنٹ سیٹ پہ شخص بیٹھے تھے میں نے انہیں ایک سینٹنس کہا کہ محترم یہ فرنٹ سیٹ آپ ہی کی ہے،
اور آپ اسی پہ ہی براجمان رہیں۔ تو انہوں نے میری طرف ایک پھیکی سی مسکراہٹ سے دیکھا اور کہنے لگے کہ ہمارا وقت گزر گیا ہے، اب آپ تشریف رکھ سکتے ہیں۔ تو میرے دماغ کو ایک الیکٹرک شاک سا لگا اور مجھے محترم مشتاق احمد یوسفی صاحب کی بات یاد آ گئی کہ نو ڈاؤٹ وقت گزرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا اور گزر جاتا ہے، مگر چہروں پہ داستان ضرور لکھ جاتا ہے۔ یقیناً یہ لمحات تھے جب وقت نے ہمارے چہروں پہ داستان لکھ دی تھی، کسی کے چہرے پہ صبر و استقلال کی اور کسی کے چہرے پہ خاموش ظلم اور ندامت کی۔ میری خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ ہم تمام انسانیت کا احترام کرنے والے اور احساس انسانیت رکھنے والے بن جائیں، تو یہ زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اگلے لیکچر میں پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔